بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ کل عصر کی نماز کے بعد ایک ایسا عظیم سانحہ پیش آیا جس نے اہل علم اور اہل دانش، خدا ترس مسلمان جتنے بھی ہیں ان کو ہلا کر کے رکھ دیا، جس میں یہ کہا جائے کہ اگر موجودہ طبقہ دینداروں کا یہ تبلیغی اور یہ اہل مدارس، یہ لوگ اگر نہ ہوتے اللہ کے عذاب کے سامنے رکاوٹ، تو یہ ملک ممکن ہے اس قسم کی کارروائیوں سے اور اس قسم کے غلط حرکتوں سے اس ملک کی تباہی کے فیصلے ہو جائے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں پہلی جلد میں لکھا ہے، جب کسی نبی کو کوئی قوم قتل کرتی ہے تو اللہ کا غضب اس قوم پہ فوراً غضب کی نازل ہونے کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور اس نبی کے بدلے میں اللہ پاک اس قوم کے اور اس علاقے کے 70,000 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ 70,000 تو نبی کا بدلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ لاکھوں کو اللہ تباہ کر دے۔ جب خدا کا عذاب آ جاتا ہے تو اس میں رطب و یابس، تر اور خشک قسم کی لکڑیاں جل جاتی ہے۔ اسی بات کے ذیل میں ابن عباس سے نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اگر کسی عالم دین کو ناحق کوئی قوم قتل کرتی ہے تو اس عالم کا بدلہ 30,000 ہے۔ اللہ پاک اس ملک کے اور اس علاقے کے وہ ظالموں کی پشت پناہی کرنے والوں کے ان سے ملا کر کے 30,000 اللہ پاک ان کے موت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اس 30,000 کے علاوہ اور زیادہ ہوں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارا یہ ملک جب سے بنا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک یہاں کھلونے کے طور پر کسی کو صدر بنایا جاتا ہے، کسی کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، بت ہوتے ہیں، ان میں ہوا بھری ہوتی ہے، پیچھے حکومتیں کسی اور کی ہوا کرتی ہے۔ بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک آزاد ملک سمجھتے ہیں، لیکن شاید یہ ملک ہمارا آزاد نہیں ہے۔ ہمارا ملک مغرب کا ایک کالونی ہے، مغرب کی، جو مغرب سے جو آرڈر آتا ہے، قرآن و سنت کے نام پہ یہ ملک بنایا گیا، اور ہزاروں علماء اور خدا ترس لوگ مسلمانوں نے اس کے لیے قربانیاں دیں، اور خون کی ندیاں انہوں نے بہا دیں۔ امید یہی تھی، توقع یہی تھی کہ کچھ ہمیں احساس ہوگا اور ہمارے لمبے چوڑے سینوں میں ایمان بھی ہوگا، اور ہم اس ملک کو ان قربانیوں کی لاج رکھتے ہوئے ان قربانیوں کو دیکھ کر کے ہمیں کچھ شرم بھی محسوس ہوگی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں اسی کے مطابق اس ملک کو چلایا جائے گا۔ لیکن قانون لا الہ الا اللہ کا یہاں نافذ نہیں ہے۔ لا الہ الا امریکہ، لا الہ الا المغرب، لا الہ الا الروس، یہاں جو بھی وہاں کا مغرب کا قانون آتا ہے اسی کو نافذ کیا جاتا ہے۔ ہمارا یہ ملک قرض دار ہے۔ حضرت اقدس مفتی نظام الدین بخاری شریف پڑھانے جا رہا ہے، اس کو کسی لوسی نے قتل نہیں کیا۔ وہ قاتلوں کو بھی پتہ ہے، وہ ہماری حکومتوں کو بھی پتہ ہے کہ اس کے قاتل کون ہیں۔ حبیب اللہ مختار کو جلایا گیا، اس کے قاتل سب کو معلوم ہیں۔ یہاں ہزاروں علماء جامع فاروقیہ کے اساتذہ شہید ہو گئے، سرحد میں، بلوچستان میں، لیکن علماء کی بصیرت کو سلام، اور علماء کے اس صبر کو سلام کہ آج بھی کسی عالم کو اگر شہید کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے پسماندگاں اور دیگر علماء حوصلے سے اور صبر سے کام لیتے ہیں، ہمیشہ حالات پر کنٹرول کرتے ہیں، اور ماننے والے کو، معتقدین کو وہ منع کرتے ہیں کہ کسی قسم کے تخریب کاری نہ ہو، لوگوں کے املاک اور ملکیتوں کو جلایا نہ جائے۔ جس طرح محترمہ بے نظیر کی شہادت کے موقع پر
اربوں خربوں کی لوگوں کی ملکیتیں جلائی گئیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ترتیب ہمیں علماء کو نہیں آتی اور دینداروں کو یہ ترتیب نہیں آتی، نہ اس کو شرعاً ہم جائز سمجھتے ہیں نہ اخلاقاً جائز سمجھتے ہیں۔ ہمارا یہ ملک قرض دار ہے، اللہ پاک کے ہاں رجسٹروں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عالم کے قتل کے بدلے میں 30,000 انسانوں کو اللہ موت کی گھاٹ اتار دیں گے۔ اس ملک میں ہمارے اہل اقتدار کو اگر ان کی لمبے چوڑے سینوں میں ایمان ہو، خدا کا خوف بھی رکھنا ہے، اگر مسلمانوں کے گھر پہ وہ پیدا ہو چکے ہوں، وہ اس بات کو سمجھ لے کہ یہ ملک قرض دار ہے۔ اس لیے دیندار غیر دیندار جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگے، جتنا بھی استغفار کرے کہ اس قسم کے عظیم علماء، عظیم مشائخ اور اتنے بڑے محدثین اور اتنے بڑے علماء کرام مفتی، ان کا خون بہایا گیا ہے۔ ہمارا یہ ملک یقیناً اس قابل ہے کہ نقشے سے مٹ جائے اور اللہ کا غضب اس پر نازل ہو جائے، اگر علماء اور فضلاء، حفاظ اور قاری مفتی حضرات، شیخ الحدیث، ان کے قتل پر اگر اللہ کو غصہ نہیں آئے گا، میں نہیں سمجھتا کہ انگریز کے بوٹ پالش کرنے والوں کی کیا قدر ہے اللہ کے ہاں۔ اس لیے حضرت اقدس مولانا سمیع الحق کی شہادت کے موقع پر اپنے ساتھیوں سے، علماء سے اور اہل مدارس سے، تمام مسلمانوں سے، آپ کے معتقدین اور متوسلین سے میری گزارش ہوگی کہ حوصلے سے کام لے، صبر سے کام لے۔ ہم نے اس قسم کے بہت سے مواقع دیکھے ہیں۔ اس امت نے اپنے ہاتھوں سے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوڑے لگائے جا رہے تھے تو معتزلی بادشاہ خنزیر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھ لو کہ اب تیرا مذہب برحق ہے یا میرا مذہب برحق ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا اس کا فیصلہ میرا جنازہ کرے گا انشاءاللہ، میرے جنازے پہ پھر دیکھ لینا۔ آج بھی اہل اقتدار ہوش کے ناخن لیں، اور یہ ہے کہ میڈیا جو مغرب کے اشاروں پر چلنے والے یہ میڈیا، یہ بھی دیکھ لے کہ مولانا شیر علی کا کیا جنازہ، اور شرم کے مارے، بے شرمی میں مجھے یقین ہے کہ یہ حضرات اس قسم کی بزدلانہ حرکت بھی کریں گے کہ مولانا سمیع الحق کے جنازے پر بھی ناکہ بندی کریں گے اور مولانا کے جنازے پر کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج اگر پاکستان کی یہ ہے کہ کہیں تاریخ میں پاکستان کو اگر یاد رکھا جائے گا تو اس حوالے سے پاکستان کی قابل تعریف کوئی اگر عمل ہے وہ یہی ہے کہ روس کو اگر شکست ہوئی ہے، جامع حقانیہ کے اکوڑا خٹک کے فاضلوں نے ان کو شکست دی ہے، روس اور امریکہ کو اور سپر طاقت کو، جس کو ہمارے بدبخت یہ انگریز کے پلیٹ چاٹنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جی امریکہ ایک بہت بڑا خدا ہے، اس کو بھی آج شکست ہو چکی ہے۔ لہذا فاتح امریکہ اور فاتح روس حضرت اقدس مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ کا جو حشر کیا گیا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پرویز مشرف کے قاتلوں کو تو کہاں سے ڈھونڈ کر کے آپ نے نکالا، وہ آپ کو مل گئے، لیکن کسی عالم کے قاتل آپ کو ملے نہیں سرے سے، اور اگر ملا ہے تو پھر اس کو ایئر کنڈیشنوں میں رکھ کر کے آپ نے امریکہ بھیجا ہے۔ شرم کی بات ہوگی کہ آسیہ ملعونہ کو اب یہ ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کے اس حوالے سے کہ دوبارہ کورٹ اور عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے جائیں، ہم آپ کو انصاف فراہم کریں گے۔ مجھے یقین ہے نہ پہلے محمد کے یہ وفادار رہے ہیں، نہ اب ہے، نہ رہیں گے۔ یہ ہمیں تسلیاں دینا ہے۔ مولانا سمیع الحق کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں اپنے ساتھیوں سے اور حضرت کے ورثاء سے، اہل مدارس سے بھی یہی عرض کروں گا کہ اس کا FIR درج بھی نہ کرایا جائے۔ کیا FIR درج کریں گے؟ قتل جنہوں نے کیا انہی سے ہم انصاف کی بھیک مانگیں کہ وہ ہمیں انصاف فراہم کرے۔ رب کے ہاں، اللہ کے ہاں دیر ہے، اللہ کے اندھیر نہیں ہے۔ آج یہ سارے کے سارے مل کر کے پرویز مشرف کو خدا کے عذاب سے بچائیں، جس کو ایڈز کی بیماری لگی ہے، سامری کی طرح انتقول علام ساس جو کہہ رہا ہے۔ آج حکمران طبقہ دیکھے منہ تمہارا کالا ہو گیا کہ جس طرح چھوٹے معصوم بچے مسلمان غیر مسلم اخباروں میں پڑھ کر کے تمہارے اپنے میڈیا اس گند کو چھپا نہ سکیں۔ جو میرے رب نے
پرویز مشرف کا حشر کیا، جس طرح پہلے ظالموں کا حشر کیا، ان کی نسلوں کو اللہ نے تباہ کیا، اسی طرح انشاءاللہ مولانا سمیع الحق کے قاتلوں کا انجام اور ان کی پشت پناہی کرنے والے اور ان کے سہولت کار جن کے اشاروں پر یہ گھناؤنی حرکت انہوں نے کی ہے، اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ علماء کرام، اس موقع پر علماء سے میری اپیل ہوگی، گزارش ہوگی کہ مولانا سمیع الحق کے قتل، مفتی نظام الدین کی شہادت، حضرت اقدس مولانا حبیب اللہ مختار، شیخ الحدیث مولانا عنایت اللہ اور حضرت اقدس جامع المعقول والمنقول مولانا حمید الرحمن، مفتی محمد اقبال، بڑے بڑے اکابرین، ان کی شہادتوں نے جب آپ کو مولویوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں کیا، پھر بھی آپ کے چھوٹے چھوٹے مسائل کہ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حیات کی کیا کیفیت ہے، توسل بالاحیاء توسل بالاموات، خدا ان علماء کو سمجھائے جو امت مسلمہ کے اندر تفریق پیدا کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ان کے مقدر میں یہ سمجھ نہیں ہے، غرق کرے اس قسم کے مولویوں کو۔ آج علماء دیوبند کو میری گزارش اور اپیل ہوگی کہ للہ فی اللہ اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو چھوڑ کر کے ایجنسیوں کے اشاروں پر نہ کھیلے، ایجنسیوں کے آلے کار نہ بنے، متحد ہو کر کے جب روس کو ہم نے ذلیل کر کے لوہے کے چنے چبوا دیے، امریکہ کو ذلیل کیا، اللہ کی قسم امریکہ کو روس کو ذلیل کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، جو کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے، تاریخ اس کو رقم کرے گی۔ ان سپر طاقتوں کو شکست دینے والے علماء دیوبند ہیں، ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ہے بدقسمتی پاکستان کے کہ آپس میں 50 جگہوں پر یہ ہے کہ یہ تقسیم ہو گئے۔ حضرت اقدس کی اولاد سے اور ان کی شاگردوں سے، ان کی متوسلین سے میری اپیل ہے، میری طرف سے تعزیت ہے۔ ہم خود اس قابل ہے کہ آپ ہماری تعزیت کریں۔ اللہ جانتا ہے کہ نہ یہ کہ دماغ ساتھ دے رہا ہے، نہ زبان ساتھ دے رہی ہے، نہ سبق پڑھانے کے قابل رہے، نہ کسی اور کام کی یہ ہے کہ قابل رہے ہیں۔ اللہ پاک حضرت اقدس کو غریق رحمت کر دے۔ اللہ حضرت کے متوسلین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب متوسلین میں ہیں، ہم سب معتقدین میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے باقی علماء ربانیین جو بچے ہوئے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں ہوش عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے، اور عقل کے یہ کہ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم ایک ہو جائیں، اب بھی ایک ہو جائیں، اب بھی ایک ہو جائیں۔ اے کاش، اے کاش ہم تو، میں خود ایک مدرسے کا محتمم ہوں، ایک مدرسے کے شیخ الحدیث ہوں، ہزاروں علماء میرے شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد، ہم تو علماء کی کھیپ تیار کر رہے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر کے ان کو ان لیڈروں نے جو تقسیم کیا ہے، لیڈروں سے میری گزارش ہوگی کہ خدا کا خوف رکھیں، بصورت دیگر میرے پروردگار میرے محمد رسول اللہ کی دست مبارک ہوں گے اور تمہارے گریبان ہوں گے، ہمارے ہاتھ ہوں گے، قیامت کے دن تمہارے گریبان ہوں گے۔ آپ میں سے کسی لیڈروں میں سے کسی نے کسی عالم کو نہیں پڑھا ہے، سارے علماء سمیع الحق کے شاگرد ہیں، حضرت اقدس تقی صاحب کے شاگرد ہیں، مولانا ادریس کے شاگرد ہیں، مولانا مغفور اللہ کے شاگرد ہیں، حضرت اقدس رئیس المحدثین سلیم اللہ کے شاگرد ہیں۔ لاکھوں ہزاروں علماء تیار ہم کر لیں، اور جماعتوں میں خود دیوبندی تم ان کو بانٹ کر کے کہیں سینے رفع الیدین، کسی نام کوئی مناظر اسلام ہے، کوئی حجت الاسلام ہے، اس طرح کر کے امت کو تم نے تقسیم کر دیا، دیوبندیت کو اہل سنت کو تم نے تقسیم کر دیا۔ پروردگار ہمارے حالت زار پر رحم فرمائے، اللہ تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، نہ دماغ ساتھ دے رہا ہے، نہ زبان ساتھ دے رہی ہے۔ حضرت اقدس کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا، اور پسماندگان کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے غم میں پوری امت اور اہل پاکستان، بیرون پاکستان، حضرت کے جتنے بھی معتقدین ہیں، ہم سب آج سوگوار ہے۔ اللہ ہمارا حامی ہو، اللہ ہمارا ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔